السلام علیکم لسنرز، آئیے حقیقی جرائم کی سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کے راوی ہیں انسپکٹر امانت جاوید۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سال 1975 کے مہینے دسمبر کا کیس ہے۔ ان دنوں میں کراچی کے ایک علاقے گرین ٹاؤن کے تھانے میں بطور SHO تعینات تھا۔ گرین ٹاؤن کے نزدیک ایک ویران سا علاقہ تھا۔ یہاں چند جھگیاں تھیں اور انہی جھگیوں میں سے ایک جھگی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ یہ رمضان کی جھگی تھی جس میں وہ اپنی بیوی فاطمہ اور ایک بچے کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کی جوان سال بیوی فاطمہ نے خودکشی کی تھی یا اس کا قتل ہوا تھا، ابھی یہ کہنا قبل از وقت تھا۔ اس کے گلے میں پھندا پڑا ہوا تھا اور بظاہر یوں لگتا تھا کہ جیسے فاطمہ نے خودکشی کر لی ہو۔ خوبصورت اور محبت کرنے والی بیوی کی موت پر رمضان کی آہوزاری ایک فطری فعل تھا۔ فاطمہ جیسی ملنسار عورت کی اس اندھوناک وفات پر محلے کی تمام عورتیں اشک بار تھیں۔ رمضان کی سسکیاں جھونپڑی میں گونج رہی تھیں۔ اسے وہ دن یاد آ رہے تھے جب اس نے فاطمہ کے والدین کی منت سماجت کر کے رشتہ مانگا تھا۔ فاطمہ رمضان کی محبت تھی، وہ اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا، لیکن دنیا والوں کو اس شادی پر بے انتہا تعجب تھا کیونکہ فاطمہ بہت خوبصورت تھی جبکہ رمضان کرخت خد و خال کا اور سیاہ رنگت کا مالک تھا۔ 21 دسمبر 1975 کی اس گرم دوپہر جب اہل محلہ نے رمضان کی آہوزاری سنی تو وہ بے ساختہ اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ رمضان موچی پورے محلے میں سخت گیر انسان مشہور تھا، لہٰذا اس کا رونا محلے والوں کے لیے تعجب کا باعث تھا۔ رمضان کی جھونپڑی عورتوں سے بھر گئی۔ فاطمہ کی لاش سامنے لٹکی ہوئی تھی اور تمام عورتیں سسکیاں لے رہی تھیں۔ اس دوران محمد افضل اور شبیر نامی دو افراد نے تھانے کو اطلاع دی کہ موچی رمضان کی بیوی فاطمہ نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ ہمارے تھانے میں جب یہ اطلاع پہنچی تو میں اپنے سب انسپکٹر افضال کے ساتھ موقع واردات پر پہنچا تو فاطمہ کی لاش دیکھتے ہی میرے ذہن میں یہ سوال گونجا کہ اس کی عمر خودکشی کرنے والی تو نہ تھی۔ میری ذہن پر یہ سوال ٹھوکریں برسا رہا تھا کہ فاطمہ نے اگر خودکشی کی ہے تو کیوں کی ہے۔ میں نے لاش کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور حالات و شواہد پر گہری نظر ڈالی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فاطمہ نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے، اور یہ نتیجہ ہمیں ان عوامل کی وجہ سے حاصل ہوا جو کہ ہمیں واقعاتی شہادتوں سے حاصل ہوئے تھے۔ اس سلسلے کا سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ فاطمہ اپنے شوہر کے ہمراہ 2.5 سال سے اس علاقے میں رہ رہی تھی۔ فطری طور سے وہ نیک چلن اور اپنے حالات پر قانع اور صابر و شاکر تھی، اور بکریاں اور مرغیاں پال کر وہ اپنے شوہر رمضان کی مدد کیا کرتی تھی۔ نیز وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست تھی اور اس نے کبھی کسی غیر معمولی رویے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ دوسرا نقطہ یا موقع کی شہادت یہ تھی کہ فاطمہ کی لاش جس جگہ لٹکی ہوئی تھی اس سے محض 6 انچ کے فاصلے پر ایک چارپائی پڑی تھی، اور یہ امر انسانی فطری رویے کے منافی تھا کہ خودکشی کرنے کے دوران ہونے والی اذیت کے پیش نظر ہاتھ پاؤں نہ چلائے جائیں اور پلنگ کا سہارا نہ لیا جائے۔ تیسرا اور اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ یہ بات بڑی جانی مانی ہے کہ خودکشی کرنے والے کی گردن لمبی ہو جاتی ہے اور دم گھٹنے کے باعث آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، مگر یہاں فاطمہ کی لاش پر اس قسم کی کوئی علامت نہ تھی اور نہ ہی اس کی گردن لمبی ہوئی تھی۔ ہم نے ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال روانہ کر دیا۔ یہ بات میں بتانا بھول گیا کہ ہم نے شک کے تحت فاطمہ کے شوہر رمضان کے جسم کا معائنہ بھی کیا تھا۔ رمضان کے انگوٹھے پر زخم کا نشان تھا، تاہم ہم نے ابھی فوری طور پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا شدت سے انتظار تھا۔ اگلے دن فاطمہ کی لاش کے ساتھ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی موصول ہو گئی جس میں موت دم گھٹنے کے باعث ہوئی تھی۔ ہم نے مقتولہ کی لاش
رمضان کے حوالے کر دی۔ ہم نے اپنی تفتیشی کارروائی اسی وقت سے شروع کر دی اور ہم نے تجہیز و تکفین میں موجود اہل محلہ اور دیگر لوگوں پر کڑی نگرانی کا انتظام کیا۔ وہاں ہمارے اہلکار بھی موجود تھے۔ ہم نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ تاچھ بھی کی، جس کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ فاطمہ بڑے اچھے کردار کی مالک تھی اور وہ حد المقدور محنت کر کے رمضان کی مدد کیا کرتی تھی۔ مرغیاں اور بکریاں اس نے پال رکھی تھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کہیں سے بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ بدچلن تھی۔ ہمیں فاطمہ کے کردار کے بارے میں کہیں سے بھی منفی رپورٹ نہ ملی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آخر اسے کس نے قتل کیا ہے اور کیوں قتل کیا ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے جب ہم نے اس کے شوہر رمضان کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے بلایا تو وہ بے حد پریشان نظر آتا تھا اور بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں نے ASI افضال کے ہمراہ اس سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ تمہاری بیوی نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے تو اس کے سیاہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ شدت سے انکار کرنے لگا۔ بولا کہ اسے کون قتل کرے گا، وہ تو سیدھی سادھی عورت تھی، اس کی کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حتمی لہجے میں کہا، یہ تو تم بتاؤ گے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ قاتل تم ہی ہو۔ یہ سن کر رمضان کا سیاہ چہرہ اور بھی سیاہ پڑ گیا اور وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ تھوڑی سی کڑی پوچھ تاچھ اور خاطر تواضع کے بعد اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو رواں تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ہی اپنی محبت کو قتل کیا ہے۔ رمضان نے اعتراف جرم کرتے ہوئے قتل کے جو واقعات بتائے وہ کچھ اس طرح سے تھے۔ ملزم بہاڑی کے علاقے مبارک واہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے ایک دوسرے گاؤں میں فاطمہ کو دیکھا اور اس پر فدا ہو گیا۔ رمضان نے فاطمہ کا رشتہ مانگا، لیکن کیونکہ حسن اور سیرت کے اعتبار سے اس کا رمضان سے کوئی جوڑ نہیں تھا، لہٰذا فاطمہ کے گھر والوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور ملزم فاطمہ سے شادی کے لیے برابر اصرار کرتا رہا۔ آخرکار اس کی ضد کے سامنے فاطمہ کے گھر والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں رمضان فاطمہ کو اپنانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن شادی کے بعد وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہو گیا، کیونکہ اسے فاطمہ کے مقابلے میں اپنی بدصورتی کا احساس تھا جو روز بروز شدید ہوتا جا رہا تھا۔ احساس کمتری کے اسی جذبے نے اسے فاطمہ کی طرف سے مشکوک کر دیا، جو ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی تھی اور بنی سنوری رہتی تھی۔ رمضان کو یہ شک ہوا کہ فاطمہ کا یہ سنگار کسی اور کے لیے ہے، لہٰذا وہ فاطمہ کو کراچی لے آیا اور اس نے رہائش کے لیے ایک ایسی جگہ کو منتخب کیا جو لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے محفوظ تھی۔ وہ گرین ٹاؤن کے علاقے میں ملیر ندی کے قریب ایک جھکی میں رہنے لگا۔ 2-2.5 سال تک یوں ہی گزر بسر ہوتی رہی۔ رمضان جوتے بناتا تھا اور فاطمہ بکریاں پالتی تھی۔ ان کا بیٹا امجد فاطمہ کے ہی اصرار پر اسکول میں داخل ہو سکا تھا۔ کراچی میں قیام کے دوران بھی رمضان کا احساس کمتری برقرار رہا۔ اہل محلہ کے کہنے کے مطابق بعض اوقات رات کو رمضان فاطمہ کی پٹائی بھی کرتا، لیکن فاطمہ نے اس سلسلے میں کبھی بھی کسی سے کوئی شکایت نہ کی اور نہ ہی کسی سے رمضان کی برائی کی۔ رمضان کو اصل شکایت یہ تھی کہ فاطمہ بہت صاف ستھری رہتی تھی اور اجلے کپڑے پہنتی تھی۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ فاطمہ کے صاف ستھرے رہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ عموماً مزاروں پر حاضری دینے کی عادی تھی، صبح تلاوت قرآن کرتی اور پھر خود رمضان کو خوش رکھنے کے لیے پناہ و سنگار کرتی تھی۔ لیکن رمضان کی عقل پر احساس کمتری اور جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ 20 جون کو رمضان کے کچھ رشتہ دار نوکری کی تلاش میں کراچی آئے۔ گھر میں جگہ کم تھی اور فاطمہ مردوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس نے مہمان کو رات کا کھانا کھلایا اور پھر
رمضان سے اجازت لے کر حاجی غنی کے مکان میں ان کے بیوی بچوں کے ہمراہ سو گئی۔ 21 جون کی صبح اس نے مہمانوں کے لیے ناشتہ تیار کیا اور اس کے بعد رمضان سمیت تمام لوگ اپنے اپنے کام کے لیے نکل گئے۔ فاطمہ رمضان کی دکان پر کھانا بھیجنے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ اس سے پہلے اس نے غسل کیا اور پاک صاف کپڑے پہنے۔ رمضان گزشتہ 2 سال سے دوپہر کا کھانا دکان ہی میں کھاتا تھا، لیکن اس دن وہ خلاف معمول جلدی گھر آ گیا۔ فاطمہ نے اس سے جلدی گھر آ جانے کی وجہ پوچھی تو رمضان نے الٹا اسی سے سوال کر دیا، آج تم نے غسل کیوں کیا تھا؟ مجھے مزار پہ جانا ہے اس لیے، فاطمہ نے کچھ تعجب سے جواب دیا۔ رمضان نے اس کی طرف سے اپنی پیٹھ موڑ لی۔ فاطمہ بھی دوسری طرف جا کر کچھ کام کرنے لگی۔ وہ کام میں محو تھی کہ اچانک ہی اس نے اپنی گردن پر رسی کا پھندا محسوس کیا۔ وہ پھندا کستا رہا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں التجا، حیرت اور تعجب تھا، لیکن چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں اور فاطمہ مر گئی۔ رمضان نے اس کی لاش ایک جگہ لٹکا دی اور بیان کرنے لگا کہ اس کی بیوی فاطمہ نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ قتل دراصل شدید ترین احساس کمتری اور جہالت کا مظہر تھا۔ رمضان کا جب ہم نے نفسیاتی جائزہ کروایا تو یہی علم ہوا کہ وہ احساس کمتری کا شکار اور اڑیل ٹٹو ہے۔ وہ بدصورت تھا اور اس کی بیوی حسین صورت۔ اسے شک تھا کہ کوئی اور شخص اس کی حسین بیوی میں دلچسپی لے رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ بناؤ سنگار کرتی ہے۔ 21 جون کی صبح فاطمہ کا غسل، 30 اور 21 جون کی شب ہونے والی بوندا باندی اور فاطمہ کا حاجی غنی کے اہل خانہ کے ساتھ سونا ہی فاطمہ کے قتل کا باعث ہوا اور رمضان اس قتل کو خودکشی کا رنگ دینے میں ناکام رہا۔